مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ جاؤ بعد آ جاؤ، تمہارا کوئی خالق و مالک ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وہ تم سے حساب لے گا، زندگی کا حساب لے گا، بدن کا حساب لے گا، آنکھوں کا حساب لے گا، دل و دماغ کا حساب لے گا، کرتوت کا حساب لے گا، دل کا حساب لے گا۔ اللہ کی ذات کو بسایا یا غیروں کو؟ اللہ پاک پوچھے گا تم کو میرے نبی نے منع کیا تھا اعبدوا اللہ، آہو اس پروردگار کی عبادت کرو، نظر نیاز اس پروردگار کی دو، عبادت اسی کی کرو، سر اسی کے سامنے جھکاؤ، رکوع اسی کے سامنے کرو، یہ ماتھا، یہ پیشانی، یہ جبین نیاز اس کے دروازے کے سوا کہیں نہ جھکاؤ۔ ہر نبی کی یہی تعلیم ہے، ہر نبی کا یہی وعد ہے، ہر نبی کی یہی نصیحت ہے، ہر نبی کا یہی کاروبار ہے، اعبدوا اللہ، آؤ ایک اللہ کے پجاری بن جاؤ۔ لوط علیہ السلام کی قوم اور خود گھر والی بھی شرک کی لعنت میں گرفتار تھی۔ خدا کہتا ہے یہ اتنا بڑا سر تیرا سردار ہے جس میں نے دماغ رکھا ہے، دو جان کی سمجھ رکھی ہے، عقل رکھی ہے، دماغ رکھا ہے، یہ تیرا سر میرے دروازے کے سوا کہیں نہ جھکے۔ تو کہیں لال پیلے کپڑوں کے سامنے جھکتا ہے، یہ فلانے پیر صاحب کا جھنڈا ہے، کالی کملی والی کے سامنے اللہ نے نہ جھکایا، تیرا کپڑا کیا حقیقت رکھتا ہے؟ شرم کرو، اللہ پاک کا دیا ہوا دماغ اور سر ڈھائی آنے کے کپڑے کے سامنے جھکتا ہے، رب العالمین کے سامنے نہیں جھکتا۔ چاروں طرف سے جھنڈے چل رہے ہیں، چادریں اڑا رکھی ہیں، بوچھل اٹھائے پھرتے ہیں عورتوں کے۔ آج اگر سیدنا عمر فاروق زندہ ہوتے، خدا جانے ہماری گردنیں کس طرح سے کاٹتے۔ ایمانداری سے بتاؤ، جس درخت کے نیچے حضور اکرم سب قید صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے ہوں، کئی دن ٹھہرے ہوں، وہ درخت برکت والا ہے کہ نہیں؟ جس درخت کے نیچے علی بیٹھے ہوں، ابو بکر بیٹھے ہوں، عمر بیٹھے ہوں، عثمان، طلحہ، زبیر، سعد، ابی وقاص، 1400 صحابہ جس درخت کے نیچے بیٹھے ہوں، اور جس درخت کے نیچے 1400 صحابہ نے بیعت کی، حضور نے بیعت لی، پیری مریدی پکی ہوئی، طے ہوئی، اور جس پیری مریدی پر، جس بیعت پر خدا اتنا راضی ہوا، فرمایا لقد رضی اللہ، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بیعت کرنے والے اور بیعت کرنے والوں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں تم سب سے راضی ہو گیا۔ جس درخت کے نیچے حضور نے بیعت کی، صحابہ نے بیعت کی، حضور نے بیعت لی اور کئی دن ٹھہرے، اور جس درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں کو اللہ پاک نے قرآن کے ذریعے جنتی بنا دیا۔ حضرت عمر کا زمانہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ، لوگ اس درخت کی تعظیم کرنے لگے، اس درخت کی لوگ تعظیم کرنے لگے۔ اور ایسے درخت کی اگر تعظیم کر بھی لی جائے تو کیا حرج ہے، جہاں شہنشاہ کائنات کا قیام ہوا ہو، جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن بیٹھے ہوں،
सुलह हुदैबिया उस दरख्त के नीचे तय हुई। क्या कहना उस दरख्त का जहां वली, नबी, रसूल, इमामुल अंबिया, अहले बैत, सहाबा, खुलफाए राशिदीन सारे जिस दरख्त के नीचे बैठे हो, उस दरख्त की अजमत का क्या कहना। लोग उसकी अजमत करने लगे, ताजीम करने लगे। फारूक को पता चल गया, खुद तशरीफ लाए और लोगों को बुलाकर उस दरख्त को जड़ से उखड़वा दिया। उस पेड़ को जिसके नीचे हुजूर तशरीफ फरमा हुए थे, कई दिन क़याम रहा, उमर फारूक ने खड़े होकर जड़ से निकलवा दिया। किसी ने कहा, उमर ये क्या कर रहे हो? फरमाया, हां, जिस दरख्त के नीचे नबी बैठा उसकी ताजीम होगी और कुरान को ठोकरें लगेंगी। लोग यहां शिर्क शुरू कर देंगे, इसलिए मैंने इस दरख्त को जड़ से उखड़वा दिया। बैतुल्लाह को छोड़ देंगे, उसकी पूजा छोड़ देंगे, उसका सजदा छोड़ देंगे, यहां लोग सजदे शुरू कर देंगे, इसलिए मैं उमर इस दरख्त को नहीं छोड़ता। हालांकि उस जमाने में बिदअत करने वाला कोई करीब करीब था भी नहीं, शिरक करने वाला था ही कोई नहीं, लेकिन हजरत उमर ने शुभ जाहिर किया कि हमेशा तो सहाबा नहीं रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता लोग बैतुल्लाह से फिर जाएंगे, दरख्त की तरफ दिल लगा लेंगे, जड़ों से उखाड़ के फेंक दिया। और यही वजह बनी, ये जो इस वक्त सऊदी अरब में बैतुल्लाह और मदीने पाक में जिन लोगों की हुकूमत है, इनसे पहले तुर्कियों के दौर में बड़े बड़े रोजे बने हुए थे सारे सहाबा के। हजरत हलीमा का रोजा अलग था, फातिमतुज़ ज़हरा का रोजा अलग था, हजरत उस्मान का रोजा अलग था, तलहा जुबैर का रोजा अलग था, बड़े बड़े मज़ार बने हुए थे। मगर हालत वही थी, न कोई हरम नबवी में औरत ठहरती थी, बस या हलीमा के दरवाजे पे पड़ी है, या फातिमतुज़ ज़हरा के मज़ार पे पड़ी है, या हजरत आयशा सिद्दीक़ा के दरवाजे पे पड़ी है, या हजरत खदीजा के दरवाजे। बैतुल्लाह में कोई नहीं, रोज़े रसूलुल्लाह पे कोई नहीं। आप कहते होंगे कि ऐसा कौन कमला था जो बैतुल्लाह को छोड़ करके वहां पड़े रहते थे? यहां तजर्बा नहीं तुम्हें? मस्जिद में कोई नजर नहीं आता, मेले में जाके देखो लाखों आदमी इकट्ठे हैं, मस्जिद में आदमी नहीं मिलता। जब से अजान लाउड स्पीकर पे शुरू हुई, नमाज़ी मर गए। चारों तरफ जो शिरक होने लगा, वहां पर खुदा ने ऐसे लोग भेजे कि उन्होंने वो मज़ार ही उखाड़ के फेंक दिए। और अब तो सुनने में यह आया कि जन्नतुल बकी का दरवाजा ही बंद कर दिया। मिट्टी उठाकर चाट रहे हैं कब्रों की। हजरत फातिमतुज़ ज़हरा, हजरत सफिया, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम, सैयदा हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना अजमाइन, हजरत अब्बास और बड़े बड़े अकाबिर सहाबा की कब्रों की मिट्टी चाट रहे हैं मर्द औरत। नमाज नहीं पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते, अल्लाह की तौहीद को दिलों में नहीं बिठाते, अहकाम को नहीं मानते, कुरान को नहीं मानते, कब्रों की मिट्टी चाटते। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सहाबा किराम ने देखा, दुआ मांग रहे हैं, इलाहुल आलमीन, और मेरे परवरदिगार, ला तजाल कब्री असलाम, मेरे परवरदिगार मेरी कब्र को सजदा गाह ना बनाइयो। दुआ हो रही है, इमामुल अंबिया दुआ मांग रही है,
محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعائیں مانگ رہے ہیں اور آگے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے، پھٹکار کرے۔ کیوں؟ اس لیے اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ جانتے سارے ہیں، سارے مولویوں کو پتا ہے، سارے پیروں کو پتا ہے کہ اللہ کی ذات کے سوا سجدہ رکوع کسی کو نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ پاک نے تو یہاں تک احتیاط فرمایا، وہ جانتا تھا کہ 14ویں صدی کے لوگ اندر کے کالے ہوں گے، دل ان کے کالے ہوں گے، دل ان کے صاف نہ ہوں گے۔ فرمایا میرے بندے، جنازہ چاہے ابو بکر کا ہو، جنازہ عمر فاروق کا کیوں نہ ہو، جنازہ عثمان کا کیوں نہ ہو، جنازہ علی مرتضیٰ کا کیوں نہ ہو، جنازہ فاطمۃ الزہرا کا کیوں نہ ہو، جنازہ علی مرتضیٰ کا کیوں نہ ہو، جنازہ امام حسین کا کیوں نہ ہو، جنازہ امام حسن کا کیوں نہ ہو، جنازہ امام زین العابدین کا کیوں نہ ہو، جنازہ خالد سیف اللہ کا کیوں نہ ہو، جنازہ طلحہ زبیر کا کیوں نہ ہو، جنازہ عائشہ صدیقہ کا کیوں نہ ہو، جنازہ ام حبیبہ کا کیوں نہ ہو، جنازہ حضرت صفیہ کا کیوں نہ ہو، پیغمبر کی بیٹی جنازہ رقیہ کا کیوں نہ ہو، جنازہ ام کلثوم کا کیوں نہ ہو، جنازہ شیخ عبد القادر جیلانی کا کیوں نہ ہو، جنازہ بہاء الحق زکریا ملتانی کا کیوں نہ ہو، جنازہ شاہ رخ عالم کا کیوں نہ ہو، جنازہ حافظ جمال کا کیوں نہ ہو۔ فرمایا خبردار، کھڑے ہو کے نیت باندھ، کھڑے کھڑے سلام پھیر دے، بیچ میں رکوع سجدے کی کوئی اجازت نہیں۔ فرمایا میں یہ تو گوارا کر لوں گا کہ نماز میں سجدہ نہ کراؤں، میں یہ تو گوارا کر لوں گا کہ جنازے کی نماز میں اپنے لیے رکوع نہ کراؤں، اپنے لیے سجدہ نہ کراؤں، مگر دیکھنے والا کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے ولی کو سجدہ ہو رہا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے قطب کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، ابدال کا سجدہ ہو رہا ہے، غوث کا سجدہ ہو رہا ہے۔ فرمایا او لوگوں، جب کہ ولی کا جنازہ سامنے رکھا ہوا تھا، قطب کا جنازہ سامنے تھا، ابدال کا جنازہ سامنے تھا، صحابی کا جنازہ سامنے تھا، نبی کی بیٹی کا جنازہ سامنے تھا، ام المومنین کا جنازہ سامنے تھا، جب تو میں نے سجدہ نہ کرنے دیا نہ تو نے کیا، اور جب وہ 6 گز زمین کے اندر چلے گئے اب سجدہ کیوں؟ لاکھوں من مٹی بیچ میں آ گئی، کمر لگ گئے، پٹک گئے، جالیاں لگ گئی، غلاف ڈھک گئے، اب سجدہ۔ فرمایا یہ تمام، یہ حق تو میرا ہے، یہ حق میرا ہے، ناحقی نہ کرو، ظلم نہ کرو، بے انصافی نہ کرو، سجدہ میرے لیے۔ فرمایا سارا جہان تیرے لیے، ہر پیغمبر کی یہی تعلیم ہے، سبزیاں، ترکاریاں، پھل فروٹ، کھانا پینا، صحت و تندرستی، حسن و جمال، مال آل، یہ سب کچھ تیرے لیے۔ کھیتیاں سرسبز ہے تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہے تیری غذا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ میں تیرا رب، تو میرا بندہ، میں تیرا خالق، تو میری مخلوق۔ میں نے پالا، میں نے سنبھالا، میں نے جوانی دی، میں نے عقل دی، اولاد میں ہی دوں گا، نیلے پیلے کپڑے تجھے اولاد نہیں دے سکتے۔
مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. شکریہ.